أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك برحم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا شبيه ولا مثل. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. صلوات. گفتگو ہماری سورہ مبارکہ مریم پر جاری ہے، اور آج جو اس کے دوسرا حصہ ہے اس میں جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت میں پروردگار متعال یہ بیان فرما رہے کہ جو گفتگو ہو رہی تھی حضرت ابراہیم کی اپنے چچا آزر کے ساتھ، وہ گفتگو جاری ہے، اور اب تیسری بار حضرت ابراہیم یا ابتی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہا کہ یا ابتی، کہ اے میرے چچا آزر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ پھر دوبارہ دوسری گفتگو میں دوبارہ فرمائے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اور اب تیسری بار دوبارہ یا ابتی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ جو آپ عربی گرامر، عربی اسلوب سے آشنائی رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ کسی سے پیار سے، محبت سے، عطوفت سے، چاہت سے جب گفتگو کرتا ہے تو بار بار اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے: اے میرے پیارے چچا جان، اے میرے پیارے چچا جان، آپ یہ کام کر لیں، آپ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کریں۔ پھر اے میرے پیارے چچا جان، آپ یہ کر لیں، آپ ایسے کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا؟ اے میرے پیارے چچا جان، میرے پاس علم آیا، آپ کے پاس نہیں آیا، اس علم کی اتباع کیجئے جو اللہ کی جانب سے مجھ پر آیا ہے۔ اب دوبارہ کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے چچا جان۔ یہ انداز ہے، گفتگو ہے۔ ظاہر ہے جب آپ چاہتے ہیں سامنے والا آپ کی بات سنیں تو بہت پیار سے، دھیمے انداز سے، محبت سے، لطافت سے، عطوفت سے، اچھے انداز میں انسان سامنے والے کو پکارتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب متوجہ ہو۔ اس آیت کی بھی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے: یا ابتی، اے میرے پیارے چچا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ مگر آزر شیطان کی عبادت کر رہے تھے، وہ تو شیطان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ تو بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم یہ فرما رہے کہ اے چچا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ فرق نہیں پڑتا، اگر انسان خدا کی عبادت نہیں کر رہا تو پھر جس کی بھی عبادت کر رہا ہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان کو اپنی ذات سے محبت نہیں تھی، اپنے مشن سے زیادہ محبت تھی۔ اس نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو،
اس نے لوگوں کو توحید سے کی راہ سے ہٹا کر اور بت پرستی میں لگا دیا۔ یہ بت پرستی کو حضرت ابراہیم تعبیر کر رہے ہیں کہ آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت فقط سجدے اور رکوع کا نام نہیں ہے، عبادت اطاعت کا بھی نام ہے۔ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کس کی سن رہا ہے، کس کی مان رہا ہے، کس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس طرح خدا نے کہا یا بنی آدم الم اعہد الیکم ان لا تعبدوا شیطان، یہ ہم سے مخاطب ہے خدا کہ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیوں، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ شیطان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ خدایا ہم تو تیری عبادت کر رہے ہیں۔ خدا کی عبادت کرتے ہوئے کس انداز میں شیطان کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اس انداز میں کہ انسان اس کی بات سنے، اس کے کہے پر چلے، اس کی بات پر توجہ کرے۔ وہ جس راستے پر لے جانا چاہ رہا ہے اگر انسان اس راستے پر چل پڑے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں خدا کو سجدے کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا یا ابتی لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اسی لیے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام نے فرمایا کہ من اصغى الى ناطق فقد عبده وان كان ناطق عن الله فقد عبد الله وان كان ناطق عن لسان الابلیس فقد عبد الابلیس۔ جو جس کی بات غور سے سنتا ہے، ہمدن گوش ہو کر سنتا ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ کسی کی بات کو سنتا ہے، اس پر کان لگاتا ہے، اس کی بات توجہ سے سنتا ہے، تو در حقیقت وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ امام فرما رہے من اصغى الى ناطق، اصغا کہتے ہیں ان سماعتوں کو جو بھرپور سماعتیں۔ اگر آپ غور سے میری بات سن رہے ہیں، اگر میں غور سے آپ کی بات سن رہا ہوں تو امام فرما رہے فقط عبدہ، یہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ ان کان ناطق عن اللہ، اگر یہ بولنے والا اللہ کی بات بول رہا ہے فقط عبد اللہ، تو یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ وَإِن كَانَ نَاطِقٌ عَن لِسَانِ النَّبِيِّ، اور اگر یہ بولنے والا ابلیس کی زبان بول رہا ہے فقط عبد الابلیس، تو یہ ابلیس کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے ہر شخص کی بات نہیں سننی، ہر شخص کی بات نہیں ماننی، ہر نظریے پر اپنی توجہ مبذول نہیں کروانی، کہ خود جہنمیوں کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے تو جو جہنم کے فرشتے مقرر کیے پروردگار نے، وہ ان سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں اس جگہ پہنچا دیا، کیوں تم جہنم میں آ گئے؟ تم بہت سے لوگ جنت میں چلے گئے، بہت سے اعراف چلے گئے، تمہیں کس چیز نے اہل جہنم بنا دیا؟ تو وہ یہ ان کے تین جوابات ہیں۔ آخری جواب یہ ہے کنا نخوض مع الخائضین، کہ ہم ہر ساز بجانے کے والے کے پیچھے رقص کیا کرتے تھے۔ جو شخص جو بات کہہ دیتا تھا ہم سن لیتے تھے۔ کنا نخوض مع الخائضین، جو شخص جو نظریہ دیتا تھا ہم اس کی بات مان لیتے تھے، ہم غور فکر نہیں کیا کرتے تھے، ہم سوچا نہیں کرتے تھے، ہم یہ دیکھتے نہیں تھے آیا یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے صحیح نہیں کر رہا، اس کی بات کو تولتے نہیں تھے، اس کی بات کا وزن نہیں نکالتے تھے کہ آیا یہ وزنی بات کر رہا ہے یہ ہلکی بات کر رہا ہے۔ بہت سارے افراد ہیں معاشرے میں، بھانت بھانت کی بولیاں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں، ہر شخص ایک نئی بات کرتا ہے، ایک نیا نظریہ دیتا ہے۔ تو اہل جہنم کی علامت یہ کہ وہ ہر شخص کی بات مان لیتے تھے۔ کوئی کہے گا یہاں چلے جاؤ تو وہ یہاں چلے جاتے، کوئی کہے وہاں چلے جاؤ تو وہاں چلے جاتے، کوئی کہے یہاں جاؤ تو یہاں جاتے تھے۔ لیکن مومنین کی علامت یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ جس کو سنتے تھے پہلے یہ اطمینان کر لیتے تھے کہ بولنے والا خدا اور رسول کی بات بول رہا ہے۔ اگر یہ نطق کرنے والا کہنے والا خدا کی بات کر رہا ہے تو امام فرما رہے ان کان ناطق
ان اللہ، اگر بولنے والا، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں خدا اور رسول کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں تو امام فرمانے فقط عبد اللہ، تو آپ یہ جو سن رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ نَاطِقٌ عَنْ لِسَانِ ابلیس، اور اگر میں بولنے والا فرض کریں خدا کی بات نہیں کر رہا، رسول کی بات نہیں کر رہا، اہل بیت رسول کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان نظریات کو بیان کر رہا ہوں جو ابلیسیت کے ہیں، امام فرمانے فقط عبد الابلیس، تو یہ سننے والا بھی ابلیس کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے بہت ذمہ داری ہے، جہاں کہنے والے کی ذمہ داری ہے وہاں سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کے مقابل میں معصیت کر رہا ہے، شیطان رحمان کے مقابل آ گیا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، عصیان کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، رحمان کے مقابل میں آ چکا۔ دیکھیں، السلام علیکم، شیطان کے دو بڑے مسئلے تھے، عصیان خالق، عدوان مخلوق۔ خالق کے مقابل پر آ گیا تھا، مخلوق کا دشمن ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ وہ خالق کے مقابل پر آ گیا، خدا کا عصیان کیا اس نے۔ ان شیطان کان للرحمن عصیا، جب خدا کا دشمن خدا کے مقابل پر عصیان کیا، معصیت کی، تو اب مخلوق کا دشمن بن گیا۔ جو بھی خالق کا عصیان ہوتا ہے وہ عدوان مخلوق ہو جاتا ہے، مخلوق کے مقابل پہ مخلوق کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ایک فارمولہ، ایک بات سمجھ لیں آپ، دنیا میں بہت ساری انجمنیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، این جی اوز ہیں جو یہ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، نہ جانے کن کن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعاً وہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ خالق کا عصیان کر رہے ہیں یا خالق کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر خالق کے مقابل میں آئے ہوئے ہیں وہ لوگ، عصیان خالق کر رہے ہیں، آپ یقین جانیے مخلوق سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، کبھی مخلوق سے محبت نہیں کر سکتے۔ مخلوق سے محبت وہ کرے گا جو خالق کے مقابل میں نہ آیا ہوگا، جو خالق کے مقابل میں آ چکا ہوگا وہ کبھی بھی مخلوق سے محبت نہیں کرے گا۔ اور خالق کا عصیان کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تکبر ہے۔ یعنی ابلیس اگر جڑ پکڑنا چاہتے ہیں اس کے ریشے کو، اس کی جڑ کو پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ ہے تکبر۔ مولا کائنات حضرت علی ابن مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرما رہے کہ نہج البلاغہ میں قد عبد اللہ ستۃ آلاف من السنہ ولا یدرع من سن الدنیا من الآخرہ، کہ ابلیس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی، 6000 سال، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ 6000 سال اس دنیا کے تھے یا اس دنیا کے۔ میری اور آپ کی مشکل سے زندگی 100 سال تک جائے گی، اور اس 100 سال میں سارے سجدوں کو ملا لیں، شاید کتنا بنیں گے؟ چند سال بنیں گے، اگر بہت تیر مار دیا تو چند سال۔ قد عبد اللہ ستۃ آلاف من سنہ، 6000 سال اس نے سجدے کیے خدا کو، اور یہ بھی نہیں معلوم 6000 سال اس دنیا کے ہیں جس کو ہم 1000 سال مانتے، یا اس دنیا کے کہ یہاں کا 1000 سال وہاں کا چند دن ہوتے ہیں وہاں کے۔ لیکن مولا فرما رہے پھر خدا نے اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا اسے؟ کیوں نکالا؟ سجدہ کرنے والوں کو تو خدا دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ اتنے سجدے کرنے کے باوجود بھی خدا نے اپنی بارگاہ سے اسے کیوں نکالا؟ مولا فرما رہے کہ اس نے ردائے کبریائی کو اوڑھنا چاہا، وہ ردائے کبریائی فقط خدا کے لیے تھی۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر بالفرض خدا کسی کو اجازت دیتا کبریائی کی، تکبر کی، تو اپنے رسول کو دیتا۔ اگر خدا کسی کو اجازت دیتا کہ تم کبریائی کر سکتے ہو، تکبر کر سکتے ہو، تو اپنے ولی کو، اپنے رسول کے وصی کو اجازت دیتا۔ لیکن خدا نے اپنے رسول سے بھی کہا تھا
کہ تمہیں بھی خشوع اور خضوع کرنا ہے، کبریائی تمہارے لیے بھی نہیں ہے۔ اور وسیع رسول کو تو ہم ابو تراب کہتے ہیں، وہ تو زمینی ہے، وہ تو ابو تراب ہے ان کا نام۔ یہ ردائے کبریائی فقط خدا نے اپنے لیے رکھی ہے، باقی ہر صفت میں انسان کو کہہ دیا کہ میری اوصاف لے لو، میں رحیم ہوں تم بھی رحیم بن سکتے ہو، میں کریم ہوں تم بھی کریم بن سکتے ہو، میرے اوصاف لے لو، لیکن یہ کبریائی فقط میرے لیے۔ ابلیس نے اس ردا کو اوڑھنا چاہا، اور جب خدا نے کہا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں ایک کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس بشر کو مکمل کر لوں، اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں آ جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کو سوائے ابلیس کے، ابلیس سے سجدہ نہیں کیا۔ قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، ابلیس تجھے کیا ہوا ملائکہ کے ساتھ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال لم اکن لبشر لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، یہاں پر آ کر وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے زیب نہیں دیتا میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے 6000 سال عبادت کی تھی، اب ایک سجدے میں وہ تکبر کر رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جا، تم مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک میری لعنت تجھ پر رہے گی۔ کبریائی فقط خدا کے لیے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ تکبر کرے۔ جو خاکی ہے اس کا تکبر سے کیا لینا دینا؟ کمال بندگی کرنے میں ہے، نہ کمال تکبر کرنے میں۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس تکبر نے انا خیر منہ، میں آدم سے خیر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں خیر ہوں، اس تکبر نے ابلیس کو کھڑا کر دیا عصیان خالق کے اوپر۔ خالق کا معصیت گزار ہو گیا، جب خالق کی معصیت کرنے لگ گیا مخلوق کا عدوان ہو گیا، مخلوق کا دشمن ہو گیا۔ یہ ساری برائیاں کی جو جڑ بنی وہ بنی تکبر۔ یہی حضرت ابراہیم اپنے چچا آزر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چچا آزر لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان رحمان کے معصیت کر رہا ہے، اس کے مقابل میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابت، یہ چوتھی بار حضرت ابراہیم، گفتگو ایک ہی چل رہی ہے، ایک ہی سیکوینس چل رہا ہے، لیکن جب آپ بھی کبھی کسی بڑے سے یا کسی چھوٹے سے گفتگو کرتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائے، تو درمیان میں کہتے ہیں میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میری بات سن، میرے بیٹے، میری جان، میرے لختے جگر، بار بار بیچ میں یہ بات تکرار کرتے ہیں تاکہ اس کی توجہ آپ کی بات کی جانب رہے، وہ آپ کی بات مان لے، آپ کی بات سمجھ لے۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم کہہ رہے یا ابتی۔ اب اس کے بعد والی آیت میں جواب دیکھیے گا آزر نے کتنے برے انداز سے حضرت ابراہیم کو جواب دیا۔ حضرت ابراہیم بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے چچا جان، میرے پیارے چچا جان، کہہ رہے ہیں اے چچا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے چچا مجھے خوف ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف ہے کہ اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں تو رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اور یہ عذاب سے مراد عذاب دنیاوی ہے، عذاب اخروی نہیں، عذاب دنیاوی مراد۔ عذاب دنیاوی کیا ہے؟ دنیا کا عذاب کسی بندے کے لیے، کسی شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں بے آبرو ہو جائے۔ یہ عزت جو خدا نے دی ہے انسان کو، یہ کہہ کر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح کو تجھ میں پھونک رہا ہوں۔ خدا کی تو کوئی روح نہیں ہے، خدا کا جسم اور روح نہیں ہے، جسم اور روح انسان کا ہے، خدا کا تو کوئی روح نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کی ایک روح نکلی ہے اور انسان میں آئی ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ خدا ان سب چیزوں سے، اس کی ذات میں نہ تغیر ہے نہ تبدل ہے،
اس کی ذات میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، وہ تمام جہات سے بسیط ہے، کہیں بھی ترکیب نہیں ہے اس کی ذات میں۔ پھر یہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنی روح دے دی۔ اس کو کہتے ہیں اضافہ تشریفیہ، شرافت۔ جب کسی کو پروردگار شریف، اس کی شرافت کو، اس کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے تو اپنے آپ سے نسبت دیتا ہے۔ سارے حیوان خدا کے ہیں، سارے حیوان، لیکن فقط ایک ناقہ صالح کی اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ کی تو کوئی اونٹنی نہیں ہے۔ سارے حیوان خدا نے خلق کیے، لیکن اس کو عزت دینا چاہا، شرافت دینی چاہی تو اپنے آپ سے نسبت دی، ناقۃ اللہ ہے۔ سارے گھر خدا کے ہیں، سارے مکان خدا کے ہیں، وہ لام مکان ہیں لیکن سارے مکان اسی نے خلق کیے ہیں، لیکن ایک کعبے کو جب عزت دینی چاہی تو کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ۔ سارے بندے خدا کے ہیں، لیکن جب ایک بندے کو عزت دینا چاہا تو کہا یہ عین اللہ بھی ہے، یہ وجہ اللہ بھی ہے، یہ اذن اللہ بھی ہے، یہ ید اللہ بھی ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا علی مرتضیٰ ہے۔ یہ تکریم، یہ تعظیم، یہ عظمت، یہ احترام کی بات ہے۔ ورنہ خدا کی نہ کوئی آنکھ ہے اس انداز میں جیسے انسان کی آنکھ ہے، نہ کوئی ہاتھ ہے، نہ کوئی چہرہ ہے۔ جس طرح خدا کی کوئی اونٹنی نہیں ہے پھر بھی ناقۃ اللہ کا، جس طرح خدا کا کوئی گھر نہیں ہے پھر بھی بیت اللہ کا، جس طرح خدا کا کوئی آنکھ نہیں ہے پھر بھی عین اللہ کا، کوئی ہاتھ نہیں ہے ید اللہ کا، اسی طرح خدا کا کوئی روح نہیں ہے لیکن روح ہی کا، میری روح انسان کو عظمت دینا چاہا۔ ابلیس نے دیکھا کہ انسان کو عظمت ملی ہے، اس کی کوشش یہ تھی یہ عظمت کا لباس انسان سے چھین لے۔ یہ جو انسان کو روح پروردگار عطا ہوئی، یہ عظمت ملی ہے، اسی وجہ سے تو کہا گیا تھا سجدہ کر، ورنہ صرف بدن پر تو نہیں کہا خدا نے سجدہ کر۔ انی خالق بشرا من حماء من صلصال من حماء مسنون، کہ میں ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں ایک بدبودار مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ جب خدا نے یہ بات کہی کہ میں بشر کو خلق کرنے والا ہوں، اس وقت نہیں کہا سجدہ کر۔ دیکھیں سجدہ کس موقع پر کہا۔ پھر کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس مٹی کے پیکر کو ڈھال دوں ایک جسم میں، اس وقت نہیں کہا سجدہ کرنا اس کو۔ لیکن جب یہ کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو فوراً کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سجدہ کرنے کی بات آئی تھی جب انسان کو عظمت دی گئی۔ ابلیس نے دیکھا اسے سجدہ اس وجہ سے کرنا تھا کہ اس کو عظمت عطا ہوئی ہے، میں یہ عظمت اس سے چھین لوں گا۔ یہ عذاب دنیاوی ہے۔ دنیا کا عذاب صرف یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے بے آبرو ہو جائے، اور کوئی عذاب نہیں۔ خالق کے سامنے بے آبرو ہو جائے، اس کی عزت، اس کا احترام، وہ عظمت جو اسے ملی تھی وہ اسے لے لی جائے۔ حضرت ابراہیم یہ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ اے چچا اذر لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے رب کا، اپنے رحمان کے مقابل میں آ گیا، معصیت کر رہا ہے اس کی۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے چچا مجھے خوف ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب آ جائے۔ یہاں بھی دیکھیں تعبیرات، لطیف تعبیرات، یہ نہیں کہا کہ خدا آپ کو خدا قہار کی طرف سے عذاب آ جائے، بلکہ کہا خدا رحمان کی طرف سے عذاب، تاکہ دوبارہ حضرت ابراہیم چاہتے دوبارہ آزر کو اپنی ملت، اپنے دین، اپنی امت کی طرف کھینچ لیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر ایسا ہو گیا، عذاب آ گیا۔ عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ تھا کہ وہ ردائے عظمت جو انسان کو انسان بناتی ہے، ابلیس بے آبرو کر دے، اور جب بے آبرو کر دے گا فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو آپ شیطان کے ولی بن جائیں گے، شیطان آپ کا مولا بن جائے گا۔ یہ عذاب یہاں پر آ کر حضرت ابراہیم نے اپنی بات مکمل کی۔ اب آپ دیکھیں کہ آزر وہ اب گفتگو کر رہے ہیں، یہ ساری بات ابراہیم نے کہہ دی، یہاں پر جیسے فل سٹاپ لگ گیا۔ اب وہ سن تو رہے تھے نا ان کے چچا آزر، وہ کہہ رہے ہیں کہ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم چاہتے ہو کہ مجھے اپنے الہوں سے، اپنے خداؤں سے دور کر دو۔ دیکھیں یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اور عربی بلاغت میں یہ بحث آتی ہے
کہ جب آپ کسی کو احترام دینا چاہتے ہیں، جب آپ کی نگاہ میں مخاطب احترام رکھتا ہے تو آپ پہلے ان کی بات کرتے ہیں پھر اپنی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے 4 بار کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، پہلے سامنے والے کو مخاطب کیا اور پھر خطاب کیا، پھر اپنی بات کہی۔ لیکن آزر نے پہلے اپنی بات کہی، قال اراغب انت عن آلہتی، اور اس کے بعد مخاطب کیا یا ابراہیم۔ یعنی آزر کی نگاہ میں ابراہیم کی حیثیت نہیں تھی، اپنی بات کی حیثیت تھی، لیکن حضرت ابراہیم کی نگاہ میں چاہتے تھے کہ آزر ہدایت پر آ جائے، اس لیے پہلے آزر کو مخاطب کیا پھر خطاب کیا۔ بہت لطافت ہے اس بات میں کہ ایک بار آپ سامنے والے سے پیار سے بات کرتے ہیں، پھر وہ آپ کا نام لیتا ہے۔ یا بنیا نہیں کہا آزر نے، یہ نہیں کہا میرے لاڈلے بیٹے، بلکہ نام لیا۔ نام لینا ایک سختی کو بتاتا ہے، ایک بے احترامی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور کہا کہ آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے میرے خداؤں سے دور کر دو، اور اگر تم باز نہ آئے لئن لم تنتہی، اور اگر تم باز نہ آئے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ رجم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے جو انسان کو مارنا کہ وہ مر جائے۔ اے ابراہیم، اگر تم اسی طرح دعوت تبلیغ کرتے رہے اور باز نہ آئے، لئن لم تنتہی، تنتہی وہی انتہا، اگر تم انتہا تک نہیں گئے، باز نہیں آئے، تو پھر لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور تم مجھ سے بہت دور چلے جاؤ، میری آنکھوں سے ہٹ جاؤ، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ اب جب حضرت ابراہیم نے یہ بات سنی تو اس کے موقع پر اس کے بعد فرمایا قال سلام علیکہ، کہ آپ پر سلام ہو، ساستغفرک لک ربی، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ یہاں بہت 2 اہم نقطے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت ابراہیم نے کہا قال سلام علیک، آپ پر سلام ہو، یہ کون سا سلام ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ وہ سلام ہے جو سلام خدا حافظی ہے۔ جیسے جب آپ کسی کو الوداع کرتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ کہہ کر آپ چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سلام خدا حافظی، سلام الوداعی۔ تو پہلے حضرت ابراہیم نے بات شروع کی، اس کے بعد آزر نے بات نہیں مانی اور کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم مجھے میرے خداؤں سے ہٹانا چاہتے ہو، اگر تم باز نہ آئے لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم جب دور ہوتے ہیں نگاہوں سے تو کہنے لگے سلام علیک، آپ پر سلام ہو، یہ کہہ کر چلے گئے۔ بعض مفسرین نے یہ بات کہی، لیکن علامہ طباطبائی فرماتے نا یہ نہیں ہے۔ کیوں یہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ آخری ملاقات نہیں تھی، حضرت ابراہیم نے ابھی تک ہجرت نہیں کی۔ اس ڈائلاگ کے بعد، اس کنورزیشن کے بعد، اس گفتگو کے بعد بھی حضرت ابراہیم موجود رہے اس شہر میں اور تبلیغ کرتے رہے، اس لیے یہ وہ سلام خدا حافظی والا سلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سلام ہے کہ جب قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلین سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم۔ یہ سلام جو ہے اس کا تعلق لفظ سے نہیں ہے، الفاظ سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی جاہل سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔ یہ سلام لفظ والا سلام نہیں ہے جس میں سین ہے، لام ہے، الف ہے اور میم ہے، نا، یہ وہ والا سلام نہیں ہے، بلکہ سلام سے مراد یہ ہے کہ وہ الجھتے نہیں ہیں، ان کا برتاؤ، ان کا ریئیکشن، ان کا بیہیویئر سلامتی والا ہوتا ہے۔ آزر نے یہاں پر دھمکی دی حضرت ابراہیم کو، کیا کہا کہ لارجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، موت کی بات کی، اور اس کے بعد کہا واہجرنی ملیا، مجھ سے دور ہو جاؤ، ملک بدر کی بات کی۔ اس کے مقابل میں حضرت ابراہیم نے نہیں کہا میں بھی تمہیں دھمکی دیتا ہوں، میں بھی یہ کر لوں گا، میں بھی یہ کر لوں گا، تم نے مجھے دھمکی دی، میں بھی طاقت میں ہوں، بلکہ کہا نہیں، قال سلام، آپ پر سلام ہو، یعنی آپ نے یہ رویہ اپنایا لیکن میری طرف سے سلامتی والا رویہ ہوگا، یہ مراد۔ میں دھمکی نہیں دوں گا، میں گالم گلوچ نہیں کروں گا،
میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو آپ نے کیا ہے. وَيَدْرَعُونَ قرآن کی آیت ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةً کہ یہ وہ افراد ہیں جو نیک کام کے ذریعے سے حسنہ کے ذریعے سے ایک سیئہ اور ایک برائی کا خاتمہ کر دیتے. محاذ کھڑا نہیں کرتے. حضرت ابراہیم دشمن کے مقابل میں محاذ نہیں کھڑا کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی میں بھی دھمکی دوں گا. 2 محاذ کھڑے ہو گئے تو تمام کار تبلیغ رہ جاتا. تو کہا نہیں آپ نے دھمکی دے دی میں نے سن لی, میں دھمکی نہیں دے رہا, میری طرف سے سلامتی. تو یہ مراد سلام نہ کہ سلام سے مراد لفظ سلام. قال سلام علیکہ آپ پر سلام ہو. سأستغفر لک ربی کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا, طلب مغفرت کروں گا, بخشش کو طلب کروں گا اپنے رب سے آپ کے لیے. یہ وہ جگہ ہے جو کل گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ کیوں حضرت ابراہیم آزر ہم نے جو ترجمہ کیا یا ابتی کا وہ چچا کیوں کیا, باپ کیوں نہیں کیا. یہ وہ جگہ ہے جو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ وہ انشاءاللہ چند آیتوں کے بعد یہ آیت آئی کہ ابتی کا ترجمہ عربی میں باپ بھی ہو سکتا ہے, استاد بھی ہو سکتا ہے, چچا بھی ہو سکتا ہے, پالنے والا بھی ہو سکتا ہے, دادا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے کیوں چچا کا ترجمہ کیا یہاں پر, کیوں ہمارے برادران اہل سنت باپ کا ترجمہ کرتے, ہم نے کیوں چچا کا ترجمہ کیا. یعنی جو شیعہ مفسرین ہیں وہ یہ آیت بتائے گی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے. خود قرآن اس کا جواب دے گا. خود قرآن آپ دیکھیں آیت ایک کے بعد ایک آیت. حضرت نے کہا سأستغفر لک ربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. یہ جو ابھی ہم طے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جو شخص آزر وہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں یا چچا ہے, ہم طے نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے چچا, ہو سکتا ہے والد, تو کچھ بھی طے نہیں کر رہے, یعنی کوئی نتیجہ نہیں لے رہے ابھی تک, نتیجہ بعد میں لیں گے. ابھی ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ سامنے والا جو شخص ہے وہ باپ بھی ہو سکتا ہے, چچا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ مشرک ہے, وہ ایمان نہیں لایا, وہ توحید پر نہیں آیا. حضرت ابراہیم نے توحید کی دعوت دی, انہوں نے ٹھکرا دی. نہ صرف ٹھکرائی بلکہ دھمکی بھی دی, لارجمنک میں تمہیں بھی سنسار کر دوں گا, لئن لم تنتہی اگر باز نہ آئے تو, اور تمہیں بھی اس ملک بدر کر دوں گا, واہجرنی ملیہ یہاں سے بھاگ جاؤ. تو سامنے والا جو شخص ہے جس کو حضرت ابراہیم ابتی کر رہے ہیں وہ مشرک ہے, وہ شرک کرتا ہے, وہ مشرک ہے. اس مشرک کے لیے اب وہ باپ یا چچا ہی ہم طے کریں. اس مشرک کے لیے حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, سأستغفر لک ربی میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. اب دوسری آیت آئی قرآن کی کہ وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی القربى کہ مومنین کو یہ زیب نہیں دیتا اور انبیاء کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں, اگرچہ مشرکین ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ آیت بعد میں آئی ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا, یہ کہہ کر چلے گئے. پروردگار متعال کی جانب سے آیت آئی وما کان للنبی وللذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى کہ مومنین کو, صاحبان ایمان کو اور نبی کو یہ حق نہیں پہنچتا, یہ سزاوار نہیں ہے, یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے, یہ انہیں زیب نہیں دیتا. کیا زیب نہیں دیتا؟ ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں, اگرچہ مشرکین ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, وہ مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم نے استغفار کر لیا نا, کہا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. اب آیت آ گئی کہ ابراہیم آپ استغفار نہیں کر سکتے. تو اب حضرت ابراہیم استغفار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. خود آیت کہہ رہی ہے حضرت ابراہیم نے منع کر دیا. آیت میں فلما تبین لہ انہ عدو, جب حضرت ابراہیم نے دیکھ لیا کہ آزر, ابھی آزر باپ ہے یا چچا ہے ہم اس پر نہیں آ رہے, آزر ہے ایک رشتہ دار, آزر خدا کی دشمنی پر اتر آیا اور شرک سے ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے. جب حضرت ابراہیم نے دیکھ لیا تبرأ منہ, تو اس سے بیزاری کر لی, وہ جو بات کہی تھی نا کہ میں استغفار کروں گا اس سے ہاتھ اٹھا لیا. ساتھ ہے میرے,
جی سب سے پہلے کیا بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم نے کہا، یہ اہم بات ہے، اگر یہ حل ہو گئے تو بہت سے مسائل حل ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کہا، اب سامنے والا جو شخص ہے جس کو حضرت ابراہیم 4 بار کہہ چکے یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، وہ مشرک ہے۔ اب اہل سنت کہتے ہیں وہ ان کے والد تھے، اس وجہ سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے جو والدین ہوتے ہیں وہ کافر ہو سکتے ہیں، وہ مشرک ہو سکتے ہیں، اسی لیے وہ مولا کائنات کے والد کے متعلق گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ابراہیم کے والد ہو سکتے ہیں تو مولا کے والد کیوں نہیں ہو سکتے؟ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے فی الاسلاب الشامکہ والارحام المطہرہ، نبی کا جو باپ ہوتا ہے وہ اس کی صلب طاہر ہوتی ہے، اور جو ان کی والدہ ہوتی ہے ان کا رحم مطہر ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کے درمیان جو لڑائی ہے وہ یہاں پر ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں خود ابراہیم کے جو والد ہیں وہ مشرک ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ وہ 4 آیت دیتے ہیں کہ چاروں آیت میں یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے والد گرامی، اے میرے پدر، اے میرے والد، اے میرے والد۔ ہم کہتے نہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میں آپ کو آج دے رہا ہوں۔ حضرت نے کہا استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ خدا نے آیت بھیجی وما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے صحیح نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے، نہ صاحبان ایمان کے لیے صحیح ہے ان یستغفروا، کہ وہ استغفار کرے للمشرکین، مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ اس کے قریب ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ سنا کہ خدا کو پسند نہیں ہے، فتبرأ منہ، تو اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا نہیں کوئی استغفار نہیں ہوگا، اب آزر کے لیے کوئی استغفار نہیں ہوگا۔ تو اب تک قیامت نہ ابراہیم آزر کے لیے استغفار کریں گے، نہ صاحبان ایمان آزر کے لیے استغفار کریں گے، تا قیامت استغفار نہیں ہوگا، آزر کے لیے استغفار نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ بتائیے جو حضرت ابراہیم دعائے قنوت میں یہ دعا فرماتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، پروردگار مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ تو اس کا مطلب وہ آزر والد نہیں تھے، کیونکہ والد کو تم کہہ دیا اب استغفار نہیں کروں گا، والد کوئی اور تھے جس کے لیے استغفار کے لیے دعا کرتے تھے۔ آزر چچا تھے کہ جب دیکھ لیا پروردگار نے منع کر دیا تو ان کے لیے استغفار نہیں کیا۔ یہاں خود قرآن ہمیں میں قرآن سے نہیں ہٹاؤں، کوئی حدیث بیان نہیں کی میں نے آپ، نہ کوئی تاریخی کتاب سے، کچھ نہیں، قرآن، یہ خود قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آزر ابراہیم کے چچا تھے، اور خود قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ انبیاء کے جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی، اب یہ پانی ہے، پانی ایک مطہر ہے، مطہر وہ چیز ہوتی ہے جو خود بھی طاہر ہو، دوسروں کو بھی پاک کر لے۔ اب اگر یہ ظرف نجس ہو تو اگر اس میں پانی آئے گا تو یہ نجس ہو جائے گا، اگر یہ کیچڑ ہو، اس میں یہ خراب ہو۔ نبی وہ ہے جو پورے عالم کو ہدایت کے طور پر اس عالم میں آیا تھا کہ لوگوں کو ہدایت دے، وہ جس ظرف میں اس دنیا میں آ رہا ہے پروردگار کہہ رہے وہ اسلاب شامکہ ہوں گے، وہ ارحام مطہرہ ہوں گے، وہ خود پاک ظرف ہوں گے کہ پاک کی وہ تربیت کر سکے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے جو والد ہیں، یہ بحث مت کرو مومن تھے یا مومن نہیں تھے، یہ بحث کرو کہ اس زمانے کے حجت تھے۔ وہ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اولیاء خدا میں ان کو ڈھونڈو، انبیاء خدا میں انہیں ڈھونڈو، حجت خدا میں انہیں ڈھونڈو۔ یہ کیا بحث لے کر بیٹھے ہوئے کہ وہ مومن تھے؟ ہم ہو نہیں سکتا۔ ایک پاکیزہ ذات اس عالم میں پاکیزہ ہستیوں کے طفیل آ رہی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خاص الفت اور محبت ہوتی ہے والدین کو اپنی اولاد سے، خاص کر اگر وہ بیٹی ہو تو اس سے بہت زیادہ الفت ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی غم آ جائے نا انسان کو تو وہ کوشش کرتا ہے اپنی بیٹی کو نہ بتائے، اپنی بیٹی سے چھپا لیتا ہے، اپنی بیٹیوں کو ساری خوشیوں کی بات بتاتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے کہ میری بیٹی پریشان نہ ہو جائے، ایک خاص محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب مولا کو ضربت لگی تو مسجد کوفہ میں مولا کو ایک دری میں اٹھا کر 4 سمتوں سے وہ دری اٹھائی ہوئی تھی،
اور مولا کو لا رہے تھے اپنے گھر کی جانب. لیکن جب گھر قریب آیا تو مولا نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا میری بیٹی زینب مجھے اس حالت میں دیکھے, مجھے اس چٹائی سے اتارو. مولا کو اتارا گیا. کہا میں چاہتا ہوں جس طریقے سے گھر سے مسجد کی طرف گیا اسی طریقے سے مسجد سے گھر کی طرف جاؤں. میں نہیں چاہتا میری بیٹی زینب مجھے اس حال میں دیکھے. لیکن کیا کہنا مولا, آپ کوفہ کی بات کر رہے ہیں, 20 سال نہیں گزریں گے کہ ایک کربلا آئے گا کہ جب وہاں بی بی زینب اپنے خیمے سے نکلیں گی اور تلہ زینبیہ پر ہوں گی تو وہاں پر جب مشاہدہ کریں گی وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, اب یہ نہیں تھا, اب شمر ہے, سینہ اقدس ہوا میں مظلوم ہے, یہ شمر کا خنجر ہے. یہ بی بی زینب دیکھ رہی ہے, جبرائیل کی صدا ہے, الا قد قتل الحسین بکربلا. نہ جانے کوفہ میں جو زینب جو منظر دیکھ نہ سکی آج کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمیں حقیقی معنی میں بندگی کا سلیقہ عنایت فرما. بار الہ اس ماہ مبارک کے تمام رحمتیں برکتیں مغفرتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بار الہ شب قدر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی معرفت اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. بار الہ اس اراکین تابوت کمیٹی جو افراد جس انداز میں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. تمام علماء اسلام مراجین عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. پروردگار آخری امید اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. حسن علی نشاط نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف, فاطمہ بھائی محمد علی, سید حسن نواب, لیلا بھائی بنت غلام حسین, زیرا بھائی بنت غلام حسین, انور علی رحمۃ اللہ, زرینہ بھائی غلام حسین, غلام علی رحمۃ اللہ, سغرا بھائی نظر علی, امینہ بھائی اللہ رکھا, نرجس بھائی نظر علی, حسینہ فدا حسین, منور حسین, غلام علی, شبیر حسین, محمد حسین, غلام علی, صابرہ بنت عبد الحسین, جمال بھائی, بابول بھائی وزیر, شیرین بھائی جمال بھائی وزیر, اکبر علی جمال بھائی وزیر, سکینہ بھائی نانجین, جنا بھائی حسن علی مرزا, امینہ بھائی حسن علی مرزا, اکبر علی حسن علی مرزا, قاسم علی حسن علی مرزا, سلیم اکبر علی تھاور, حیدر علی اکبر علی وزیر, معصوم علی اکبر علی وزیر, گلشن اکبر علی وزیر, فاطمہ اکبر علی وزیر, روشن بانو, محمد علی گیلانی, بلقیس قاسم علی مرزا, شبیر قاسم علی مرزا, مشتاق قاسم علی مرزا, فاطمہ پہ محمد علی کپاڑیا, سلیم غلام علی تھاور, محمد علی کپاڑیا, فضل عباس محمد علی کپاڑیا, زہرا بھائی حسن علی فضل عباس کپاڑیا, حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی, علی محمد مونیس ورتیجی, یاسمین بانو, علی محمد ورتیجی, حسین علی علادین پونا والا, یابر مہدی حسین علی پونا والا, سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا, مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی, انور علی ضیاء جام نگری, نرجس نظر علی, خیر النساء غلام حسین اساریہ, شہناز علی رضا اساریہ, فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی, سعیدہ لاکھانی, انور علی حبیب کانانی, یوسف علی حبیب کانانی, عبد الحسین حبیب کانانی, حسین علی حبیب کانانی, جنا بھائی زوج حبیب بھائی, عزیز فدا حسین سومانی, فدا حسین نور محمد سومانی, سکینہ بھائی شریف بابا, حسن علی سومانی, یوسف علی سومانی, سگرا بھائی لال جی بابا, پیار علی سومانی, پنجو چسا, حسن علی بھائی سومانی, قاسم علی اسماعیل سومانی, امینہ بھائی ہیرجی بھائی سومانی, عابد محمد جعفر سومانی, سکینہ بھائی محمد جعفر سومانی, پیر بھائی بھیم جی, غلام علی پیر بھائی, عبدالرسول پیر بھائی, مریم بھائی نور محمد, شیرین بھائی نور محمد, شیربانو پیر بھائی, اول بھائی زوجہ پیر بھائی, زیرا بانو بنتے محمد علی والجی, سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی, شاکر حسین غلام علی, خیر النساء بنت فدا حسین, محمد حسین غلام علی, محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی, سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ, نور محمد راجپر, رمضان علی راجپر, شابان علی راجپر, علی رضا ہاشم اور عبد الکریم والجی, منیرہ بنت پیار علی, سراج عبد الرسول, دولت بانو, ناصر علی, رضا حسین, غلام حسین,
कानानी, असगर अली कांजी, मंसूरा बिनते अब्दुल रसूल, बच्चू अली मुलजिम आमदानी, जैनब भाई बिनते सुलेमान शबरानू रहमतुल्लाह, रजब अली अहमद अली शिरीन भाई, सुलेमान राजपर, अहमद अली हाजी जेराज, जावीर अली जेराज, फिदा हुसैन खोजा, नूर बानो सौजे फिदा हुसैन खोजा, हाजी कांजी, फातिमा भाई जेराज, नसीम सादिक अली, कुबरा भाई सौजे सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई गुंजा, शब्बीर हुसैन खोजा, मर्जिया बिनते नजर अली, बहादुर अली सुमानी, यूसुफ अली खोजा, सुकून भाई यूसुफ अली, अफजल हुसैन लदानी, यास्मीन बिनते यूसुफ अली, नूरुन्निसा बिनते जीवन, खदीम हुसैन खोजा, अली असगर खोजा, मरियम बिनते शफीक, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नज़ीर करीम भाई, अली हुसैन करीम भाई, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, गुलबानो और हमानी फैमिली, हाजी वजीर अली मेवा वाला और रिश्तेदार मरहूमिन, यूसुफ अली मोरबी वाला और रिश्तेदार मरहूमिन, मोहम्मद रजा मोरबी वाला और शोदाए मिल्लत, नूर मोहम्मद अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफर, रजवान अली अमीर अली, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली हबीब कासम मनोरी, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई हसन अली, जवार हुसैन, नूर मोहम्मद बरकत अली, नूर मोहम्मद निसार अली, नूर मोहम्मद गुलशन बानो अकबर अली, अंसार हुसैन रोशन अली, दिलावर हुसैन रोशन अली, गुलबानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीस बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, ज़रीना भाई अकबर अली, कुलसुम भाई अकबर अली, अमीर अली पटेल, रजब अली नज़र अली, हुसैन अली बंदे अली, फजल अब्बास, मोहम्मद अली कपाड़िया, फातिमा तो ज़हरा बिनते सुमैया, गुलाम अब्बास बरकत अली, फातिमा भाई रजब अली अमीरी, मोहम्मद हुसैन रजब अली अमीरी, रज़िया भाई वज़ीर अली नयानी, अली रज़ा धर्मसी, अकबर अली हाजी वालजी और उनके ज़ौजा, वसीम और उनके विसराम और उनके रिश्तेदार, कासम अली किरमानी और उनके ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनके ज़ौजा, अली हुसैन फिदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफ़र अली वकील, सुल्तान अली नूर अली, गुलाम अब्बास किरमानी और उनके ज़ौजा, असगर अली शेर मोहम्मद, ज़रीना भाई अकबर अली, अली असगर, गुलाम अब्बास, बरकत अली, मोहम्मद अली दाऊदानी, गुलाम कुलसुम भाई बिनते अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई ज़ौजा अकबर अली, हुसैन अली, जाफ़र अली, खैरुन्निसा बिनते रमज़ान अली, शेर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई मोती, दाऊद अली किकरिया वाला, ज़नीना भाई ज़ौजे दाऊद अली, अल्लाह रखा, कासम अली, कुलसुम भाई, दाया भाई, अली रज़ा, दाऊद अली, अली मोहम्मद कासम अली, ज़ेरा बानो बिनते अली, ज़ौजे अली मोहम्मद, ज़रीना भाई बिनते बच्चू भाई, हुसैन अली, अली मोहम्मद, मासूमा, अल्लाह रखा, हैदर अली मोहसिन, इनायत अली, अब्दुल रसूल, शाहबुद्दीन, गुलाम अब्बास, अली मोहम्मद, अब्दुल्ला, मनीरा बिनते शेर अली फाजल, कनीज़ फातिमा बिनते अमीर अली, फरजाना बानो, रोशन अली करजत वाला, हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी, रज़िया भाई अब्दुल मेहदी, ज़ौजे डॉक्टर यूसुफ थावरानी, अली रज़ा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन खेतानी, रजब अली बंदे अली, फातिमा भाई मोहम्मद खिमजी, यास्मीन बानो बिनते अकबर अली, ज़ैबुन्निसा बिनते रजब अली, आबिद हुसैन, मोहम्मद मोहसिन अली, हसन अली, रजब अली, गुलाम हुसैन, ज़ेरा भाई बिनते कासम अली, हबीब अली, फिदा हुसैन, लैला बानो बिनते हाजी नांजी, फिदा हुसैन, गुलाम हुसैन, सुगरा भाई, लदा भाई, सकीना भाई, गुलाम हुसैन, साबिरा, फिदा हुसैन, जाफ़र अली, रमज़ान अली, ज़रीना भाई बिनते मोहम्मद हुसैन, हबीब अली, मोहम्मद असारिया, शहीद आसिफ करबलाई, बिलाल हुसैन, अली रज़ा, बरकत अली, शेर अली, रोशन अली नज़ीरी, फिज़ा बानो, शाहबान अली, गुलबानो बिनते करम हिमजी, मिनहास अली लाखानी, फिज़ा बानो, बंदे अली, रजब अली सोमजी और उनकी ज़ौजा, शमीम ज़ौजा खादिम हुसैन और उनके रिश्तेदार, हबीब अली शेर अली और उनके रिश्तेदार, शिरीन भाई बिनते हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार, हैदर अली तुराबी और उनके रिश्तेदार, रज़ा हुसैन वदामी, फिज़ा भाई जीवन, ज़वेर भाई फैमिली के रिश्तेदार मरहूमिन, तमाम मराजिन किराम मरहूमिन, तमाम उलमाए उज़्ज़ाम मरहूमिन, तमाम इमाम बारगाह के कारकुनान और अरकान मरहूमिन,
مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین اور جن کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مومنین، بدھ کا دن گزر کے شب کو اس امام بارگاہ میں رات 11 بجے جشن ولادت امام حسن علیہ السلام منعقد ہوگا، جس میں شعراء کرام اور منقبت خواہ اپنی منقبت پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔